ٹیپو سلطان نے عالم اسلام کو ہر ممکن طور پر متحد کرنے کی کوشش کی۔ اب کا اصل نام فتح علی ٹیپو سلطان ہے۔ اب کے والد کا نام حیدر علی جبکہ والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ اب کے نام حیدر علی میں ان کے والد حیدر علی اور دادا فتح محمد دونوں کے نام شامل ہیں۔ ٹیپو سلطان 21 دسمبر 1751 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عالم اسلام کے اس عظیم سپوت کی پیدائش بنگلور سے تقریباً 22 میل دور ایک قصبے دیوان میں ہوئی۔ اس مقام کا نام بعد میں ٹیپو سلطان نے یوسف آباد رکھ دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے آبا و اجداد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریش النسل تھے اور 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں بے صغیر آئے تھے۔ اس خاندان کے ایک فرد شیخ ولی محمد گلبرگہ جنوبی ہند ہے۔ شیخ ولی کے بیٹے محمد علی تھے جو ٹیپو سلطان کے پردادا تھے۔ محمد علی کے بیٹوں جن میں ٹیپو سلطان کے دادا فتح محمد بھی شامل تھے نے فوج میں ملازمت اختیار کی۔ جب فتح محمد کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے شہباز اور محمد ٹیپو سلطان کے والد کمسن تھے۔ حیدر علی نے بھی بڑے ہو کر فوج کی ملازمت اختیار کی۔ ان کے جوہر خاص طور 1749 عیسوی میں کھلے جب انہوں نے ایک جنگ میں غیر معمولی بہادری کا ثبوت دیا۔ اس جنگ کے تقریباً 2 برس بعد ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا۔ ٹیپو سلطان کو قرآن حکیم، عربی، فقہ، فارسی، فرانسیسی، انگریزی اور کنٹری مقامی زبان کی تعلیم دلوائی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے علاوہ انہوں نے فنون حرب میں بھی مہارت حاصل کی۔ بہت جلد ٹیپو سلطان نے شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، بندوق چلانے، بانک، بنوٹ، کشتی اور دو بدو جنگ لڑنے کی بھی مہارت حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے فنون حرب میں مزید مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ انہوں نے فتح المجاہدین جیسی جامع کتاب لکھ ڈالی۔ ٹیپو سلطان نے خطاطی کے فن پر بھی عبور حاصل کیا تھا۔ علم و حکمت کے اعتبار سے بھی ان کا مرتبہ بلند تھا۔ ان کے کتب خانے میں ایک کتاب رسالے در طرز خط محمدی کے نام سے ایک کتاب ملی جس میں خطاطی کے بارے میں خود ٹیپو سلطان کے وضع کردہ اصول درج تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایسے عہد میں ہوش سنبھالا جب ہندوستان میں اسلامی حکومت مسلسل خلفشار کا شکار ہو چکی تھی۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد جگہ جگہ خود مختار ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس دوران انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بے صغیر میں اپنا جال پھیلا چکے تھے۔ سن 1724 عیسوی میں بنگال سے اودے تک انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے انگریزوں کے خطرے کو بھانپ لیا تھا، جو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی صورت میں نمودار ہوا، اور اس جنگ میں فتح کے بعد انگریز یہاں سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ انگریزوں کے خلاف حیدر علی نے مسلسل جہاد جاری رکھا۔ سن 1766 عیسوی میں جب حیدر علی نے مالابار پر حملہ کیا تو انہوں نے اس مہم میں ٹیپو سلطان کو بھی ساتھ جانے کا حکم دیا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ حیدر علی نے بدنور کے جنوب میں کوہستانی علاقے بالم پر حملہ کیا۔ وہاں کے حاکم کو شکست ہوئی لیکن اس نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گھنے جنگل میں جا چھپا۔ ٹیپو سلطان نے 1000 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جنگل میں بالم کے حاکم کو اس کے ساتھیوں سمیت جا لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ حیدر علی اپنے بیٹے کی اس کامیابی سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کو 200 سواروں کا کماندار بنا دیا۔ انگریز حیدر علی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بہت خوف زدہ تھے۔ انہوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کو ساتھ ملا کر میسور کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ یوں پہلی اینگلو میسور جنگ کا آغاز 1727 عیسوی میں ہوا۔ حیدر علی مرہٹوں کو اس اتحاد ثلاثہ سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے محرم 1768 میں ٹیپو سلطان کو تحفے اور تحائف دے کر نظام المالک حیدرآباد دکن کے پاس بھیجا۔ یہاں ٹیپو سلطان نے اس قدر سلیقے سے گفتگو کی کہ نظام حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کو مدارس کی طرف پیش قدمی کا حکم ملا۔ وہ وہاں مخالفین کی سرکوبی کر رہے تھے لیکن انہیں حیدر علی نے واپس بلا لیا۔ جب انگریزوں نے بندرکوریال بنگلور پر قبضہ کر لیا تو انہیں انگریزوں کے خلاف روانہ کیا گیا۔ پھر خود حیدر علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ دونوں باپ بیٹوں نے اس شدت سے حملے کیے کہ انگریز توپیں چھوڑ کر واپس قلعے میں جا کر محصور ہو گئے۔
ٹیپو سلطان اپنی فوج کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ انگریز ان کی آمد کی خبر سن کر ساحل کی طرف چلے گئے اور راستے میں بہت سے انگریز تو مارے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ جب انگریزوں سے جنگ ختم ہوئی تو نومبر 1769 میں مرہٹوں نے میسور پر حملہ کر دیا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو حکم دیا کہ مرہٹوں کی طاقت کو کچل دیا جائے۔ ٹیپو سلطان نے مرہٹہ فوج کی ناکہ بندی کر دی، نہ تو ان کے گھوڑوں کو اور نہ ان کی فوج کو پانی تک پہنچنے دیا۔ لیکن فروری 1780 میں حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو واپس بلا لیا۔ اس دوران جنگ شروع ہو گئی۔ حیدر علی ملکوٹ میں تھے، وہ سرنگا پٹم پہنچ گئے، لیکن افراتفری میں ٹیپو سلطان ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اس دوران ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی ان کے لیے بہت پریشان تھے کہ اتنے میں ٹیپو سلطان ایک مفلس سبزی فروش کے روپ میں بے بدل کر سرنگا پٹم پہنچ گئے۔ مرہٹوں نے 33 دن تک سرنگا پٹم کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن آخر رسد کی کمی کی وجہ سے انہوں نے یہ محاصرہ الفاٹے لیا۔ نومبر 1772 میں مرہٹوں کے پیشوا کی وفات کے بعد حیدر علی نے ٹیپو سلطان کو مرہٹوں کے خلاف روانہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے مرہٹوں سے مدگری، ہوسکوٹ، بلری وغیرہ کے علاقے چھین لیے۔ انگریزوں سے دوسری لڑائی 1780 میں ہوئی، جو دوسری اینگلو میسور جنگ کہلاتی ہے۔ حیدر علی 80,000 کی فوج کے ساتھ کرناٹک پہنچ گئے اور ان کے ساتھ ٹیپو سلطان بھی تھے۔ انگریز سالار ہیکٹر منمروا کاجی وہم پہنچ کر کرنل بیلی کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ٹیپو سلطان نے کاجی سے 15 میل دور پہلے ہی کرنل بیلی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ٹیپو سلطان کے پاس 10,000 سپاہی تھے۔ کاجی ورم سے 9 میل دور ٹیپو سلطان نے اس قدر گولہ باری کی کہ انگریز اوہے نے ہتھیار ڈال دیے۔ 4,000 یورپی سپاہیوں سے صرف 200 سپاہی زندہ بچے، جنہیں قیدی بنا لیا گیا۔ انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ان پر ہندوستان میں لگنے والی یہ شدید ترین ضرب تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریز قیدیوں سے بڑا نرم سلوک کیا، انہیں نئے کپڑے اور پیسے دیے اور پھر انہیں سرنگا پٹم بھیج دیا۔ اس دوران انگریز کمانڈر ہیکٹر منرو نے مایوس ہو کر واپس مدارس کا رخ کیا۔ بھاری توپیں اور گولہ بارود لے جانا مشکل تھا، چنانچہ انگریز یہ سامان ایک بڑے تالاب میں پھینک گئے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے ارکاٹ، ست گڑھ، تاک گرگ فتح کیے۔ اس دوران ٹیپو سلطان کو مغربی محاذ پر مالابار میں فتح کی خبریں موصول ہوئیں۔ ٹیپو سلطان کو اس محاذ پر بھیج دیا گیا۔ ٹیپو سلطان انگریزوں پر دن بگر گولہ باری کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دریائے پونامی تک پہنچ گئے۔ انگریز دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے بھی دریا عبور کیا اور شہر پونامی کی ناکہ بندی کر دی۔ لیکن اسی دوران ٹیپو سلطان کو اپنے والد حیدر علی کی وفات کی اندوہناک خبر ملی۔ 6 دسمبر 1786 کو حیدر علی کا انتقال ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان وفات کی خبر ملتے ہی خاموشی کے ساتھ چکلور پہنچ گئے، جہاں حیدر علی کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان نے خود حکم دیا تھا کہ ان کا رسمی استقبال نہ کیا جائے۔ 26 دسمبر 1786 کو ٹیپو سلطان کی مسند نشینی عمل میں آئی۔ اب وہ اس وسیع سلطنت کے مالک تھے جسے ان کے والد نے بڑے تدبر اور حوصلے کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالتے ہی حکم دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں اور وہ جوابات ادا کیے جائیں۔ انہیں ابھی اس بات کا خوب احساس تھا کہ ابھی انہیں بہت دشمنوں سے جنگ لڑنی ہے اور اس کے لیے انہیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک فرانسیسی افسر کو حکم دیا کہ جلد از جلد ان کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کیا جائے۔ ٹیپو سلطان نے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے اشیاء کی قیمتیں از خود مقرر کرنے کا پرانا دستور منسوخ کر دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ فوج کی رسد میں کافی اضافہ ہو گیا۔ مشرقی محاذ پر جب انگریزوں نے حملہ کیا تو ٹیپو سلطان خود فوج لے کر روانہ ہوئے اور انہوں نے انگریزوں کو ونڈی واش اور کرنگولی کے مقام پر شکست دی۔ انگریزوں نے تیاری کر کے بدنور کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جولائی 1783 میں ٹیپو سلطان ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح بڑھنور کی سرحد پر جا پہنچے۔ انہوں نے حیدر گردے اور کیول درگ پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے بدنور شہر پر تسلط قائم کر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے 13 مقامات پر توپیں نصب کر دیں
اور گولہ باری شروع کر دی اور چند ہی دنوں میں انگریز فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریزوں نے ایک معاہدہ کر کے قلعہ چھوڑنا چاہا، لیکن پھر انہوں نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، جس پر ٹیپو سلطان کی فوج نے انگریزوں کو گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ آخر انگریزوں نے پھر رحم کی اپیل کی۔ بدنور سے ٹیپو سلطان بنگلور پہنچے، وہاں انگریزوں نے خود کو قلعے میں محصور کر لیا۔ قریب تھا کہ یہ قلعہ بھی فتح ہو جاتا کہ انگریزوں اور فرانسیسیوں میں صلح ہو گئی۔ چنانچہ فرانسیسی فوج ٹیپو سلطان کی مدد سے پیچھے ہٹ گئی۔ 11 مارچ 1784 عیسوی کو ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ ایک انگریز افسر لارڈ میکارٹی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہم خود اس مصارف کے بوجھ تلے ڈوب جاتے۔ اس معاہدے کے تحت فریقین نے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے۔ ادھر انگریزوں سے جنگ ختم ہوئی تو ادھر مرہٹوں کے مذہبی پیشوا نانا فرنویس نے میسور پر حملہ کر دیا اور نظام کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان نے نانا فرنویس کو بہت سمجھایا کہ ہمیں مل کر انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا ہے، لیکن نانا فرنوی نہ مانے۔ ان کے ساتھ نظام حیدرآباد بھی مرہٹوں کے ساتھ مل گیا۔ مجبور ہو کر ٹیپو سلطان کو ان کے خلاف فوج نکالنا پڑی۔ چند جنگوں کے بعد فروری 1787 عیسوی میں صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ ٹیپو سلطان نے اس دوران مغل بادشاہ کا نام خطبے سے ختم کر کے اپنا نام شامل کیا اور نیا روپیہ جاری کیا جسے امامی کہتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے حکم پر قلعوں اور شہروں سے 3 دور خاردار تاریں نصب کیں۔ 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے عثمانی خلیفہ سے اپنی حکمرانی کی توثیق حاصل کی اور قسطنطنیہ میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا۔ اس غرض سے ٹیپو سلطان نے جو وفد قسطنطن روانہ کیا، ان کے پاس بہترین لباس، مصالی، سونے چاندی کے میوری سکے، ہاتھی، سندل کی مصنوعات اور جواہرات شامل تھے۔ گویا ٹیپو سلطان نے اس سفر سے ہر ممکن مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وفد کے اراکین کو ٹیپو سلطان نے خاص ہدایت کی کہ وہ خلیج فارس سے گزرتے ہوئے بوشہر میں اتریں اور شاہ فارس سے تجارتی مراعات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ وہ جن مقامات سے گزریں وہاں کی تمام معلومات قلم بند کریں۔ ٹیپو سلطان نے انہیں یہ بھی ہدایت کی کہ عثمانی حکومت سے ترکی مقبوضات میں کارخانوں کا قیام کا معاہدہ کرنے کی کوشش کریں اور عثمانی حکومت سے معاہدہ کریں کہ عثمانی حکومت ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے فوج بھیجے۔ ایسے صنعت کار بھی بھیجیں جو بندوقیں اور توپیں ڈھال سکیں، بدلے میں ٹیپو سلطان ایسے کاریگر بھیجے گا جس کی عثمانی سلطنت کو ضرورت ہوگی۔ تاہم وفد یہی اسناد حاصل کر سکا کہ عثمانی حکومت نے ٹیپو سلطان کو خود مختار بادشاہ تسلیم کر لیا اور انہیں اپنے سکے جاری کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے کا حق دیا۔ ادھر انگریز بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے بے صغیر پر قبضے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ٹیپو سلطان ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کے ساتھ ٹیپو سلطان کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ ٹیپو سلطان اور اتحادیوں کی جنگ کے 3 دور ہوئے۔ آخر فروری 1792 عیسوی میں سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا گیا اور صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ اس صلح نامے کے تحت ٹیپو سلطان کو اپنی نصف سلطنت سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں ان جنگوں کا اختتام ہوا جو 24 مئی 1790 عیسوی میں شروع ہوئی تھیں۔ ٹیپو سلطان کو 3 کروڑ 30 لاکھ کا تاوان ادا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جنگی قیدی رہا کرنے پڑے۔ معاہدے کی ضمانت کے طور پر ٹیپو سلطان کے 2 کمسن بیٹوں عبدالخالق معز الدین کو یرغمال بنایا گیا۔ جب دونوں شہزادے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انگریز سالار کانوالس کے کیمپ میں پہنچے تو انگریز سالار نے انہیں گلے لگا لیا اور انہیں 21 توپوں کی سلامی دی۔ ٹیپو سلطان کی شکست ان کی ریاست پر انگریزوں، مرہٹوں اور نظام کی بڑی کاری ضرب تھی۔ تاہم ٹیپو سلطان نے معاہدے کی پابندی کی اور پوری رقم وقت پر اتحادیوں کو بھیج دی، لیکن اس کے باوجود شہزادے واپس نہ آئے اور انہیں کلکتہ بھیج دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باقی نصف سلطنت بھی گنوا بیٹھتا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور نقصان کی تلافی میں لگ گئے۔ یہ ان کی کمال ذہانت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے صرف 6 سال کے عرصے میں اپنی سلطنت کو خوشحال بنا دیا۔ ٹیپو سلطان نے اسلامی اتحاد پر زور دیا، اس کے لیے انہوں نے زمان شاہ والی، کابل سلطان، روم، شاہ ایران اور خود بے صغیر کے تمام مسلمان حکمرانوں کے پاس سفیر بھیجے۔
लॉर्ड वेल्डेली 1798 में गवर्नर जनरल बन के हिंदुस्तान आए। उन्हें टीपू सुल्तान के इतने कम अरसे में तरक्की पर तशवीश लाहिक हुई, लेकिन असल तशवीश उन्हें टीपू सुल्तान से इस वजह से भी थी कि फ्रांसीसी सालार नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र फतह कर चुका था, और वो बात जिसने अंग्रेज़ों को खौफजदा किया हुआ था कि नेपोलियन ने चंद खतूत टीपू सुल्तान को लिखे थे जो बदकिस्मती से अंग्रेज़ों के हाथ लग गए थे। लॉर्ड वेल्डेली ने आते ही जंगी तैयारियां शुरू कर दीं और मरहटों और निज़ाम के साथ इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करने लगा। दूसरी जानिब उन्होंने टीपू सुल्तान को हर तरह की मदद से महरूम करने की कोशिश भी की। दूसरी जानिब अंग्रेज़ों ने चंद दरबारी उमरा को अपने साथ मिला लिया। इन दरबारियों में सरफहरिस्त मीर सादिक था जो मजलिस का सदर आज़म था। दीगर बागोहे में मीर गुलाम अली, मीर कमर अल-दीन, मीर कासिम अली, बदर अज़मा और हिंदू वजीर मालियात दीवान पौरिनिया शामिल थे। लॉर्ड विलेला ने आते ही नया मुआहिदा करना चाहा जिसकी शराइत नई तौहीन आमेज थीं। वेल्डेली ने 3 फरवरी 1799 को जनरल हैरिस को हुक्म दिया कि वो टीपू सुल्तान से मुज़ाकरात ख़त्म करके मैसूर पर हमला कर दे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से मिलकर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों पर हमला करना चाहता है। इसने वजाहत के लिए टीपू सुल्तान को सिर्फ 24 घंटों का वक्त दिया और जवाब का इंतज़ार किए बगैर हमला कर दिया। इस कब्ल वो टीपू सुल्तान से दोस्ताना माहौल में बातचीत करते रहे। ये उनकी चाल थी क्योंकि इस दौरान वो जंगी तैयारियां कर रहे थे। जनरल हैरिस की क़यादत में 21,000 की फ़ौज 14 फरवरी 1799 को मैसूर की जानिब रवाना हुई। 5 मार्च को अंग्रेज़ फ़ौज मैसूर में दाखिल हुई और 13 मार्च को बंगलोर पर कब्ज़ा कर लिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की इस पेश कदमी के पेश नज़र अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। वो पौरिनिया और सैयद गफ़ार की क़यादत में चंद दस्ते छोड़कर मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। अंग्रेज़ों की फ़ौज में जानवरों की कसरत थी। इनकी फ़ौज में 20,000 बैल, निज़ाम की फ़ौज में 36,000, जबकि निजी अफराद के बैलों की तादाद इससे अलग थी। नतीजा ये हुआ कि चारे की कमी की वजह से बैल मरने लगे। टीपू सुल्तान की फ़ौज दुश्मन की इस कमज़ोरी से फ़ायदा अलिफाटे सकती थी, लेकिन टीपू सुल्तान के आला अफसर अंग्रेज़ फ़ौज से मिले हुए थे, इसीलिए उन्होंने उनसे कोई तर्रुज़ न किया। जनरल हैरिस ने 22 अप्रैल 1799 को दूसरा मुसव्वदा मुसालहत टीपू सुल्तान के सामने पेश किया। इसकी शराइत पहले से भी ज़्यादा सख्त थीं, यानी कि बाकी निस्फ सल्तनत भी हमारे हवाले की जाए। टीपू सुल्तान ने इन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। 28 अप्रैल 1799 को सरंगापटम के बाहर तोहैन नस्ब कर दी गई और गोलाबारी शुरू हो गई। 3 मई को कले की फसील में छोटा सा शिगाफ पड़ गया। जनरल हैरिस ने फौरन हमले का हुक्म दिया क्योंकि इनकी फ़ौज रसद की कमी की वजह से फाके कर रही थी और मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। ऐसे मौके पर गद्दारिन मिल्लत अंग्रेज़ों के काम आए। मीर सादिक ने सलाह दी कि 4 मई को दोपहर के वक्त हमला किया जाए। हमले के वक्त मीर सादिक ने शिगाफ की हिफाजत मौजूद सिपाहियों को तनख्वाह के बहाने बिला लिया, जिसके बाद अंग्रेज़ बड़ी आसानी के साथ किले में दाखिल हो गए। टीपू सुल्तान दिफाई इंतजामात में बुरी तरह मसरूफ़ थे। 4 मई 1799 दोपहर को दहर का खाना उनके सामने लाया गया। अभी एक लुकमा उठाया ही था कि उन्हें अपने वफादार अफसर सैयद गफ़ार की शहादत की इत्तला मिली। टीपू सुल्तान खाना छोड़कर खड़े हुए और कहा कि हम भी अनकरीब जाने वाले हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज को जमा करने की कोशिश की, लेकिन सिपाही मुंतशिर हो गए। इसी असना में टीपू सुल्तान घोड़े पर बैठे और किला के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन इस दरवाजे को मीर सादिक ने बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान यहां से बाहर ना जा सकें। लेकिन इसी दौरान टीपू सुल्तान के एक रफीक ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए इसे कत्ल कर दिया। टीपू सुल्तान इस दरवाजे की तरफ बढ़े जहां से किले के अंदरूनी हिस्से को रास्ता जाता था। इस दरवाजे से गुजरने की कोशिश में टीपू सुल्तान 3 बार जख्मी हुए, यहां तक कि इनका घोड़ा दम तोड़ गया। इतने में चंद अंग्रेज सिपाही उधर को आए। इनमें से एक ने टीपू सुल्तान की तलवार की पेशकीमती पैटी छीनने की कोशिश की। जख्मी सुल्तान ने तलवार के एक वार से इसका काम तमाम कर दिया। सुल्तान एक तंग गिल्ली में लड़ रहे थे। अचानक एक गोली टीपू सुल्तान के कनपटी में अलगी और मैसूर का शेर वफात पा गया।
दूसरे दिन से पहर को महल से टीपू सुल्तान का जनाजा अलिफाटे आलिफ गया। जनाजे का जुलूस जिस जगह से भी गुजरता दोनों जानिब अवाम का समंदर था और लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। लाल बाग के मकबरे में टीपू सुल्तान को उनके वालिद हैदर अली के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया और यूं तारीख का एक बहादुर सिपाहसाला अपनों की ही गद्दारी की वजह से शिकस्त खा के शहीद हो गया।